آج ہم فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فعل کی فاعل سے مطابقت سیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کو، اور فاعل وہ کام کرنے والا۔ فعل کام ہے اور فاعل کام کرنے والا۔ اب مطابقت کیا ہے؟ مطابقت کا لفظ ہے مطابق سے، یعنی ہم جملے میں جب فعل اور فاعل موجود ہوں گے تو ہم نے کب فعل کو فاعل کے مطابق استعمال کرنا ہے، یعنی فاعل کے لحاظ سے جس طرح کا فاعل ہوگا ویسا ہی فعل بھی استعمال ہوگا۔ تو ایسا کب ہوگا؟ یعنی جملے میں ہم فعل کو فاعل کو دیکھتے ہوئے کب استعمال کریں گے؟ جب جملہ فعل حال یا فعل مستقبل کا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حال کہتے ہیں موجودہ وقت کو، اور فعل حال یعنی وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو رہا ہوتا ہے، اور مستقبل آنے والے وقت کو کہتے ہیں۔ فعل مستقبل یعنی وہ کام جو آنے والے وقت میں ہوگا اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو فعل حال یا فعل مستقبل میں لکھا گیا جملہ اگر ہوگا تو اس میں ہم جب فعل کا استعمال کریں گے، جب کام کا استعمال کریں گے یا کام کو لکھیں گے تو ہم فاعل کو دیکھ کر کام لکھیں گے، یعنی کام کو ہم فاعل کے مطابق استعمال کریں گے۔ کیسے؟ آئیے یہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جملہ اگر فعل حال کا ہے، موجودہ زمانے میں کیے گئے کام کا ہے یا کیے جانے والے کام کا ہے، تو اس میں ہم فعل کو فاعل کے لحاظ سے کیسے استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے فعل حال کا ایک جملہ لکھ رہی ہوں۔ علی کتاب پڑھ رہا ہے، یعنی ابھی پڑھ رہا ہے، موجودہ زمانے میں حال میں پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں علی کیا ہے؟ کام کرنے والا ہے نا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ علی فاعل ہے، ایک کام کر رہا ہے، اس لیے ہم نے اسے فاعل کہا۔ اب وہ کیا کام کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر فعل ہے پڑھنا۔ اب دیکھیے فعل تو یہاں پر ہے پڑھنا، اب ہم نے پڑھنا کو استعمال کرنا ہے فعل حال کے جملے میں، تو ہم نے کیسے استعمال کیا ہوا ہے؟ ہم نے لکھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے، یعنی نا کو ہٹا کے ہم نے پڑھ لکھا ہے اور آگے رہا ہے لگایا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر پڑھ رہا ہے اس طرح کر کے فعل کو کیوں استعمال کیا ہے؟ ہم نے پڑھ رہی ہے کیوں نہیں کہا، پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں کہا، پڑھ رہا ہے کیوں کہا ہے؟ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب فعل حال کا جملہ ہوگا تو فعل کو فاعل کے مطابق فاعل کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس فعل حال کا جملہ بنانے کے لیے 3 الفاظ ہوتے ہیں، رہا، رہی اور رہے، اور اسی طرح ہے اور ہیں۔ اب دیکھیے علی کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل کے مطابق ہم نے استعمال کرنا ہے نا، تو علی ایک ہے نا، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے علی ایک ہے، تو علی کیا ہے؟ واحد۔ اور علی لڑکا ہے تو کیا ہے؟ مذکر۔ تو علی یہاں پہ یعنی فاعل یہاں پہ واحد مذکر ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں رہا، رہی اور رہے، ان کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ رہا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں واحد مذکر کے لیے، رہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث کے لیے، اور رہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اسی طرح ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، اور ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اب یہاں پہ ہم نے فعل حال کا جملہ بناتے ہوئے فعل کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ فاعل کے مطابق۔ تو فاعل یہاں پر کیا ہے؟ واحد مذکر، تو اس لیے ہم نے فعل کو بھی واحد مذکر بنا کے استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پہ واحد مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے رہا، تو ہم نے فعل
کے آخر میں سے نون الف نا ہٹا دیا، یہ بن گیا پڑھ. تو پڑھ کے ساتھ ہم نے واحد مذکر والا لفظ لگایا رہا اور واحد والا لفظ یہاں سے اٹھا کے لگایا ہے. علی کتاب پڑھ رہا ہے. تو اس طرح ہم نے فعل حال کا جملہ بناتے ہوئے فعل کا استعمال فاعل کے مطابق کیا ہے. اب اسی طرح میں یہی جملہ بناتی ہوں لیکن علی کو ہٹا کے میں یہاں پر ایک لڑکی کا نام لکھ دیتی ہوں، عدیلہ. عدیلہ کتاب. اب یہاں پہ ہم نے فعل پڑھنا ہی لگانا ہے، لیکن اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ابھی ہم سیکھیں گے یا مشق کریں گے. عدیلہ کو دیکھتے ہوئے، عدیلہ یہاں پر فاعل ہے نا، اور دیکھیے عدیلہ فاعل ہے تو عدیلہ کیا ہے؟ عدیلہ ایک ہے تو ہم اسے کہیں گے واحد، اور عدیلہ لڑکی ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. واحد مؤنث ہے نا، تو ہم نے فعل استعمال کرنا ہے پڑھنا. نون الف نہ ہٹا کے ہم یہاں پر لکھیں گے پڑھ. اب یہاں سے ہم نے لفظ اٹھانا ہے فاعل کے مطابق. فاعل یہاں پہ واحد مؤنث ہے تو یہاں پہ واحد مؤنث کے لیے کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ رہی. اور یہاں پہ یہ واحد ہے نا تو واحد والا ہم یہ ہے اٹھائیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ رہی ہے. عدیلہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو دیکھیے ہم نے فاعل کو دیکھتے ہوئے فعل کا استعمال کیا ہے اس جملے میں جو فعل حال میں تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مستقبل کا جملہ ہوگا تو ہم فعل کو فاعل کے مطابق کیسے استعمال کریں گے. ابھی ہم نے جملہ دیکھا تھا علی کتاب پڑھ رہا ہے. اب ہم اسی جملے کو فعل مستقبل میں لے جاتے ہیں، بنا لیتے ہیں علی کتاب پڑھے گا. اب دیکھیے ہمارے پاس فعل مستقبل کا جملہ بنانے کے لیے 3 الفاظ ہوتے ہیں، گا، گی اور گے. واحد مذکر کے لیے ہم گا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، واحد مؤنث کے لیے ہم گی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے ہم گے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب اس جملے میں ہم فاعل کے مطابق فعل استعمال کریں گے نا. تو فاعل یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ فاعل علی ہے اور ہم نے سیکھا تھا کہ یہ واحد مذکر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی فعل پڑھنا ہے نا، تو یہاں پہ ہم نے فعل کو فاعل کے مطابق کیسے استعمال کیا. اب فاعل ہے واحد مذکر اور یہاں پہ ہمارے پاس لفظ جو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل مستقبل میں، وہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ گا. تو ہم نے نون الف نا کو ہٹا دیا تو یہ بچ گیا پڑھ. پڑھ کے ساتھ ہم نے بڑی یہ کا اضافہ کیا پڑھے، اور ساتھ میں واحد مذکر والا لفظ لگا دیا گا. تو علی کتاب پڑھے گا. تو اس طرح ہم نے فعل کو استعمال کیا ہے فاعل کو دیکھتے ہوئے. اگر علی کی جگہ میں لکھتی ہوں عدیلہ، تو یہاں پر بھی ہم نے سیکھا تھا کہ عدیلہ فاعل ہے اور یہ فاعل واحد مؤنث ہے کیونکہ یہ ایک ہے اور لڑکی ہے، اور اس جملے میں بھی فعل پڑھنا ہے. اب دیکھیے ہم نے فاعل کو دیکھا، جب فاعل واحد مذکر نہیں رہا، واحد مؤنث ہو گیا، تو ہم نے یہاں سے وہ والا لفظ اٹھایا جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. پڑھنا کا نون الف نہ ہٹا کے بڑی یہ لگایا پڑھے، اور ساتھ میں واحد مؤنث والا لفظ لگا دیا پڑھے گی. عدیلہ کتاب پڑھے گی. تو اس طرح فعل مستقبل کے جملے بناتے ہوئے بھی ہم فعل کا استعمال فاعل کے مطابق کرتے ہیں. اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ ہم جملوں میں فعل کا استعمال فاعل کے مطابق کب کرتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے کہ ہم جملے میں فعل کا استعمال مفعول کے مطابق کب کرتے ہیں. جب جملہ فعل ماضی کا ہو یعنی گزرے ہوئے وقت کا ہو. ماضی ہم گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں نا، تو یعنی جو کام ماضی میں ہوا ہوگا، گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہوگا، اس کا جملہ لکھتے ہوئے جب ہم جملہ بنائیں گے تو فعل کا استعمال مفعول کے مطابق کریں گے. تو آئیے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں. اگر جملے میں جملہ فعل ماضی کا ہوگا یعنی گزرے ہوئے وقت کا ہوگا
اور فائل کے بعد نے کا لفظ لکھا ہوا ہوگا تو ہم فعل کو فائل کے مطابق استعمال نہیں کریں گے بلکہ مفعول کے مطابق استعمال کریں گے. اور مفعول آپ جانتے ہیں جس پر کام کیا جائے اسے ہم مفعول کہتے ہیں. جیسے ایک جملہ دیکھیے، بلال نے آئس کریم کھائی. سب سے پہلے اس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول پہچان لیتے ہیں. بلال کام کر رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کو فاعل کہیں گے. اور بلال نے کیا کام کیا ہے؟ کھائی. یعنی یہاں پر فعل ہے یا کام ہے کھانا. اور کھانے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ یعنی کس کو کھایا جا رہا ہے؟ آئس کریم. تو یہاں پہ آئس کریم مفعول ہے. اب دیکھیے، آئس کریم ایک ہے نا، تو ہم اسے واحد کہیں گے اور آئس کریم کو ہم مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ مفعول واحد مؤنث ہے. اب یہاں پہ فعل ہے کھانا، تو کھانا کو ہم جب ماضی میں یا گزرے ہوئے وقت میں استعمال کرتے ہیں تو ہم یا کھایا استعمال کرتے ہیں یا ہم کھائی بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے. اب یہ دونوں لفظ ہم کب کب استعمال کرتے ہیں؟ کھایا کو ہم واحد مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کھائی کو ہم واحد مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے، اس جملے میں یہ ماضی کا جملہ ہے گزرے ہوئے وقت کا، اور فاعل کے بعد، فاعل کیا ہے؟ بلال. فاعل کے بعد آ رہا ہے لفظ نے. تو ہم نے یہاں پہ جو فعل استعمال کیا ہے وہ مفعول کے مطابق استعمال کیا ہے، کیونکہ فاعل کے بعد نے بھی ہے اور جملہ بھی ماضی کا ہے، گزرے ہوئے وقت کا ہے. تو یہاں پہ فعل کو ہم نے واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے کیونکہ مفعول واحد مؤنث ہے. اب دیکھیے، فاعل یہاں پر بلال ہے. بلال ایک ہے یعنی واحد ہے، اور بلال لڑکا ہے تو مذکر ہے. تو ہم نے یہاں پہ فاعل کے مطابق مفعول کا فعل کا استعمال نہیں کیا بلکہ مفعول کے مطابق کیا ہے. اور وجہ ہم جانتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے اور فاعل کے بعد نے بھی موجود ہے. تو جب بھی ہم فعل ماضی کا جملہ بنائیں گے تو ہم نے فاعل کے بعد نے کو دیکھنا ہے. اگر نے موجود ہے تو ہم فعل کو مفعول کے مطابق استعمال کریں گے. آج ہم نے فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت سیکھی ہے.